اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 45 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ آئیے چلتے ہیں حصہ تجوید کی طرف۔ ادنا نون مشدد ہے، وہ نوازب ہوگا۔ نون کی ادائیگی کے وقت آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنائیں گے۔ ان المتقین تا کو باریک سے ادا کریں گے، اور قاف حلق کے قوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، فی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، جنات میں نون مشدد ہے، وہ نوازب ہوگا، اور نون کے اوپر کھڑی زبر جس کو الف المدیہ الصغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے تاکہ نیچے دو زیریں ہیں، جہاں دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائیں اس کو نون تنوین کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پچھلے نون کو ان حروف میں ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس کو ادغام کا قانون کہا جاتا ہے۔ جنات تا کی دونوں زیروں کو واو کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، اور یہاں چونکہ نون کی آواز بدستور کسی حد تک قائم رہے گی، اس لیے اس کو ادغام ناقص کا نام دیا جائے گا۔ جنات وعیون، ادغام ناقص اور ادغام کامل میں دونوں کی پہچان یہ ہے کہ ادغام ناقص میں نون کی آواز بدستور قائم رہتی ہے، جبکہ ادغام تام یا ادغام کامل میں نون کی آواز نہیں آتی۔ جیسے نون ساکن یا نون تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں تو آواز نہیں آئے گی، ملدن کا۔ اور ایک اور مثال دیکھیے کہ جب را کے ساتھ ملائیں گے تو تب بھی آواز نون کی ختم ہو جاتی ہے، جسے مر ربک اس طرح۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ان المتقین، اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے شیطان کا تذکرہ کیا، اور جو شیطان کے فالوورز ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے ٹھکانوں کی بات کرنے کے بعد آج اللہ رب العزت اب ان آیات میں اپنے پسندیدہ، اپنے مطلوب اور اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ان بے شک المتقین متقین لوگ فی میں جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ادخلوہا داخل ہو جاؤ تم اس میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین اور امن کے ساتھ۔ ان سے کہا جائے گا
ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ان المتقین، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک سے باز رہے، ایمان لائے، اگرچہ گناہ گار ہوں۔ گناہ گار مومنین کا معاملہ اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کرتے، پھر اپنے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان کی شفاعت کے صدقے انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے۔ ادخلوہا، ان میں داخل ہو جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، تم یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی دوسری جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانی ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت رونما ہوگی، نہ یہاں کوئی خوف اور پریشانی ہوگی۔ تفسیر روح البیان، سورہ الحجر، تفسیر مدارک اور تفسیر خازن میں جو لکھا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا، اور ہم نے کھینچ لیا، ہم کھینچ لیں گے ما جو فی میں صدورہم، ان کے سینوں میں، من غلن، کوئی جو ہے مغالطہ ایک دوسرے کے لیے، کوئی کھوٹ، اخواناً اپنے بھائی کے لیے، علا پر سرورم متقابلین، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم، ان کو نہیں پہنچے گی، فیہا، اس میں، نصب، کوئی تکلیف، وما ہم، اور نہ وہ، منہا، اس سے، بمخرجین، نکالے جائیں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر ان سے ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اسے ان کے دلوں سے نکال دے گا اور ان کے نفوس کو بغض، حسد، عناد، عداوت وغیرہ تمام مذموم خصلتوں سے پاک کر دے گا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، عشق اور پیار کرتے ہوئے اور میل جول رکھنے میں اس طرح ہوں گے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ علی سرور متقابلین، وہ آمنے سامنے تختوں پر، گاؤ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک تو واضح مفہوم ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مجالس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا اور اس کی پشت اس طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے جا رہا ہوگا۔ اس میں انسیت اور تعظیم زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا نبئ، خبر فرما دیجئے، اے میرے حبیب مکرم، اے میرے نور مجسم، اے میرے شفیع دو عالم، اے اس کائنات ہست و بود میں وجہ تخلیق، آپ خبر دے دیجئے عبادی، میرے بندوں کو، انی، بے شک میں ہی ہوں، الغفور الرحیم، بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں، وَأَنَّ، اور بے شک، عذابی، میرا عذاب، هو العذاب العلیم، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اور گناہ جو ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیات میں جو بنیادی طور پر مضمون اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہوں، اور اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً اگر میرا حافظہ درست کام کر رہا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ رب العزت کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان لے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بے خوف نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ رب العزت کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہاں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی ایک بہترین صورت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے، اے لوگو، تم سب جہنم میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص جو جہنم میں نہیں جائے گا وہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 اس کے بارے میں کچھ خاص مضامین تحریر فرماتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، میرے بندوں کو خبر کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنی اپنائیت ہے، کتنی محبت ہے۔ بس بندہ اسی تصور میں گم ہو کر ساری زندگی اس رحمت کا احساس دل میں محسوس کرتا رہے تو اسے اتنا سکون دنیا کی کسی اور جگہ پر اور کلام سے نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کے اس کلام میں ہے۔ نبئ، اے میرے محبوب آپ خبر دے دیجیے۔ تو اس لفظ میں اللہ رب العزت کی توجہ کا مرکز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اس بارگاہ میں اپنی رحمت کے نزول کے بعد وسعت رحمت کا اندازہ کیجئے۔ فرمایا، عبادی
اب ہم اس اپنی مجلس محبت میں اپنے بندوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، انی، میرے بارے میں، انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بہت مہربان، نہایت بخشش فرمانے والا، مہربان۔ اللہ اکبر، تو اندازہ کیجئے، چشم تصور میں لائیے، رب العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی توجہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ جب وہاں توجہ کاملتاً ہوگی، اب فرمایا کہ اب ہماری اس مجلس محبت میں ان لوگوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے جو لوگ محبوب تیرے توسل سے میری بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو گویا اللہ کے بندے وہ ہوں گے کہ جو بندے اس خبر سے پہلے اس مخبر پر یقین رکھیں گے جس مخبر نے اللہ کے بندے ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کلام فرمایا نا تو اس میں بندوں کی عزت فرما دی ہے۔ جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس شخص کو عزت، تعظیم اور توقیر پروردگار عالم دے رہا ہے۔ پھر فرمایا جب اللہ رب العزت اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا۔ نیز اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت اس کے غضب و عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ اب اس بات کی ایک مثال دیکھیے، جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو یہ جو ترتیب موجودہ ہے، ایک قرآن مجید کی ترتیب نزولی ہے جس اعتبار سے قرآن مجید نازل ہوا، ایک ترتیب جو اب ترتیب تلاوت یا ترتیب توقیفی ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے یہ ترتیب لگوائی۔ اب اس ترتیب جس میں ہم قرآن مجید اور اس مصحف پاک کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ بھئی کون اللہ ہے؟ آگے اپنی معرفت جس انداز میں پیش کی، فرمایا الرحمن الرحیم، یہ وہ اللہ ہے، اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جو سب سے مہربان اور خاص رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت بے شمار صفات کے حامل ہونے کے باوجود بھی اپنی معرفت اور معرفت کے آغاز میں جن دو صفات سے اپنا تعارف فرما رہا ہے وہ تعارف اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ گویا رحمت الہی اس کے غضب اور اس کے عذاب پر سبقت لینے والی، غالب آنے والی ہے۔ نمبر 3، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دیں۔ تو گویا اللہ نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب کو گواہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی رحمت کا اظہار نہیں فرمایا، بیچ میں ارشاد فرمایا نبئ، محبوب آپ خبر دے دیجئے۔ گویا کائنات ہست و بود پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، وہاں رحمت الہی پر بھی حضور کی گواہی کو اسی طرح مد نظر رکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں اسی مقام پر، فرمایا کہ نبئ عبادی کا مفہوم ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیں جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہیں، اسی طرح گناہ گار مومن بھی اسی میں داخل ہیں، اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آنے والی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رحمت جو ہے وہ غضب الہی پر کیسے غالب آتی ہے؟
تو میں دو چار احادیث عرض کیے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ، ان سبھی کتب میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے اپنی رحمت سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے عذاب اور آزمائش سے ہمیں محفوظ اور مامون فرمائے، استقامت علی الدین نصیب فرمائے، مصطفی انقلاب کے سویرے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبوب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہتری، حضور کی امت کی بھلائی، آقا کریم کی امت کا اتحاد و اتفاق، حضور کی امت سے محبت اور آقا کریم کی امت کے لیے مصطفی انقلاب اور مصطفی نظام کے نفاذ کے لیے اللہ رب العزت جرت، استقامت، ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں رحمت الہی کے تذکرے کے بعد کچھ اسباب ایسے ذکر کر دیتا ہوں جو اسباب کئی جگہ قدر مشترک ہیں، لیکن اپنے ظاہر کے اعتبار سے جدا جدا ہونے کے باوجود کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم ممکنہ حد تک اور حد المقدور ان سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ نمبر ایک، کفر کرنا اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، آخر آیت تک، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ نمبر دو، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنا۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، آخر آیت تک، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ نمبر تین، منافقت اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، آخری آیت تک اور اس سے اگلی آیت بھی، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی عذاب الہی کا سبب ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اگلی دو آیات کے ساتھ، یعنی کل تین آیات کے ساتھ، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور اس کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لے آئے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں تکبر کرنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آخر آیت تک، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ چھٹی بات اور آخری بات، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، آخر آیت تک، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ آیات اور بقیہ اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی، اللہ رب العزت معافی نصیب فرمائے، اور جو کلمہ جملہ اس کے حضور درجہ قبولیت حاصل کر چکا، اللہ کریم اس کے توسل سے اس دھرتی پر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔